مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دلائل الخیرات شریف میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: وَيَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي الْإِيمَانِ، اور مومن ایمان کی قوت اور ضعف میں مختلف ہوں گے، علی قدر تفاوتہم فی محبتی، جس قدر قوت و ضعف کے اعتبار سے میری محبت میں مختلف ہوں گے، جو میری محبت میں زیادہ ہوگا اس کا ایمان بلند مرتبے کا ہوگا، اور جسے آپ کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکن ایمان ہے، جس کے بغیر کسی کا ایمان نامقبول۔ وَيَتَفَاوَتُونَ فِي الْكُفْرِ، اور کفار کفر کی شدت اور خفت میں مختلف ہوں گے، عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتِهِمْ فِي بُغْضِ، جس قدر کہ وہ میرے بغض میں مختلف ہوں گے، یعنی جتنا ان کا بغض شدید ہوگا اتنا ہی ان کا کفر بھی شدید ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جو بات سمجھی جا رہی ہے، تاکید میں مبالغہ کے لیے اسے صراحتاً ذکر کر دیا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث اور آئندہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی 2 قسم ہیں: حقیقی جو آمیزش سے پاک ہے، نمبر 2 رسمی جس میں نور کا فقدان ہے اور اس کے ساتھ غلط فہمی موجود ہے۔ نیز لوگ ایمان میں مختلف ہیں، کسی کا ایمان قوی اور ضعیف، اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے زائد اور ناقص ہوتا ہے۔ سلف صالحین کی ایک جماعت قائل ہے کہ ایمان زائد اور ناقص ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عمل جزء ایمان ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں ہے، کیونکہ ایمان تصدیق بالقلب یعنی سچے دل سے یقین کرنے کا نام ہے، اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت کس سبب سے پائی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے؟ فرمایا اس کے رسول کی محبت سے، لہذا تم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی رضا ان کی محبت میں تلاش کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہیں جن کی محبت، تعظیم اور خدمت کا ہمیں حکم دیا گیا ہو؟ فرمایا صاف دل با وفا جو مجھ پر مخلصانہ ایمان لائے۔ عرض کیا گیا کہ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا میری محبت کو ہر محبوب پر ترجیح دینا، اور دل کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے بعد میرے ذکر سے مشغول کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے ان کی علامت یہ ہے ہمیشہ میرا ذکر کرتے ہیں اور مجھ پر بکثرت درود بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ومؤمنا لا یخشع، خشوع خضوع ہی ہے یا اس کے قریب ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ خشوع کا عام استعمال گردن اور بدن میں ہوتا ہے اور خضوع کا تعلق عموماً دل اور بدن میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بارگاہ خداوندی میں دل کا عجز و انکسار اور خوف سے متصف ہوتا ہے، اور خضوع کا اثر خوف کے سبب ظاہری اعضاء کا پرسکون ہونا، آواز کا پست ہونا اور نگاہ کا نیچی ہونا اور صرف زمین کی طرف دیکھنا ہے۔ مس سبب فی ذالک، یعنی کس سبب سے ان دونوں میں مختلف آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ فقال من وجد لایمانہ حلاوۃ خشع، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے ایمان کی چاشنی دلی طور پر پائے گا خشوع کرے گا۔ ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ اس سے لطف اندوز ہو، اس پر رشک کرے اور خوشی محسوس کرے، جسے ایک دوسری حدیث میں طعام الایمانی، ایمان کے ذائقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف یہ ہے ذاق طعام الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صاحب مدارج السالکین نے فرمایا کہ حدیث شریف ذاق طعم الایمان میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ایمان کا ایک ذائقہ ہے جسے دل چکھتا ہے، جیسے منہ کھانے اور پینے کی چیزوں کا ذائقہ چکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور احسان کی حقیقت پا لینے، دل کے لیے اس کے حاصل ہونے والے اور دل کے اس سے متصف ہونے کو کبھی ذائقے سے، کبھی کھانے اور کبھی پینے سے اور کبھی مٹھاس سے پالے گا۔ اور جب صحابہ کرام کو صوم وصال یعنی رات دن مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا تو انہوں نے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ پھر صاحب مدارج السالکین نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی چاشنی کا چکھنا ایسا امر ہے کہ دل اسے ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کھانے کی مٹھاس منہ کو محسوس ہوتی ہے۔ ایمان کی ایک چاشنی اور ذائقہ ہے جن کا ادراک کیا جاتا ہے، یعنی محسوس کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں شکوک و شبہات اس وقت اور ہوں گے جب انسان اس حال کو پہنچ جائے گا اور ایمان مکمل طور پر اس کی گہرائی میں پہنچ جائے گا، پھر اس کا ذائقہ چکھے گا اور اس کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ظاہر کا عجز و انکسار باطن کی آبادی اور ایمان کی حلاوت پانے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ اس بارے میں معلوم و مشہور ہیں، مزید دلائل الخیرات شریف میں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْهَا لَمْ يَخْشَعْ، اور جو اس حلاوت کو نہیں پاتا وہ خشوع نہیں پاتا۔ جس کے دل میں عاجزی نہ ہوگی اس کے ظاہری اعضاء میں بھی ظاہر نہ ہوگی۔ بصدق الحب فی اللہ، جب صادق وہ خالص محبت ہے جس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو اور خواہش نفسانیت اس سے دور رہے۔ فقال بحب رسولہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، یعنی آپ کی سچی پیروی سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی متابعت سے حاصل ہوتی ہے، یعنی سچی پیروی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ خدا و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے متصف ہو جائے اور آپ کی امر و نہیں، یعنی جس چیز کا آپ نے حکم دیا یا منع فرمایا اس کی سچے دل سے پیروی کرے، وہ عجز و انکسار کو اختیار کرے گا اور اس کا ظاہر و باطن با ادب ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر و باطن میں تعلق کی بنا پر جو کچھ باطن میں ہوتا ہے اس کا اثر ظاہر پر نمودار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل اور معتبر انسان کا باطن ہی ہے، اصلاح و فساد کا دار و مدار اسی پر ہے۔
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ درست ہو تو تمام جسم درست ہوگا، اور جب وہ بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جائے گا۔ خبردار، وہ دل ہے۔ اگر خشوع کا معنی خوف ہو تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ خوف محبت کا نتیجہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ یقین کے مقامات ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ جس سے محبت حاصل ہوگی اسے خوف، رجا اور حیا وغیرہ کے مقامات اور احوال حاصل ہو جائیں گے، جیسے کہ ائمہ صوفیہ نے تصریح کی ہے، یعنی جس سے خوف ہوگا وہ رب تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ محبت کسب اور کوشش سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ واقعتاً بھی یہی ہے، کیونکہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، وہبی اور کسبی۔ کسبی کے دو ذریعے ہیں، احسان، جمال، اور یہ اعلیٰ ہے۔ احسان جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل طور پر عطا فرمائیں۔ جو شخص اپنے آپ میں اور قرآن پاک میں ان نعمتوں میں غور کرے گا اسے محبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال ایسا کسی کا جمال نہیں، کیونکہ ہر جمال اسی کے حسن کا اثر اور فرع ہے، لہذا جمال صرف اسی کا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیروی پائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے باطن کی پاکیزگی، بصیرت کی نورانیت اور طبیعت کا اعتدال حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور جمال کا دیدار میسر ہوگا، تو اس بنا پر خالص محبت اور پاکیزہ الفت حاصل ہو جائے گی۔ من آمن بی و اخلص، جو مجھ پر ایمان لایا اور مخلص ہوا، یعنی ایمان میں یا ایمان اور اعمال میں۔ اخلاص خلوص سے ماخوذ ہے اور وہ صفائی ہے، اصل میں اس کا استعمال محسوسات میں ہوتا ہے، پھر مجازن ایمان میں استعمال کیا گیا۔ اخلاص ایک جماعت کے نزدیک مخلوق کا خالق کے معاملے میں بری ذمہ ہونا ہے۔ بعض نے کہا کہ مخلوقات سے پوشیدہ اور دنیاوی تعلقات سے پاک ہونا ہے، بعض نے فرمایا کہ بارگاہ خداوندی کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا اور تمام خطوط نفسانیہ کو فراموش کر دینا ہے، بعض نے فرمایا اعمال کو کدورت یعنی برائیوں سے صاف کرنا ہے، بعض نے فرمایا کہ انسان اپنے عمل پر دنیا و آخرت میں کسی بدلے کا طالب نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقوال ہیں۔ فقیل لہ وما علاماتہم، عرض کیا گیا کہ ان کی علامات کیا ہیں، کیونکہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ دل میں جو چیز مخفی ہوتی ہے یعنی پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے آثار ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر باطن کا آئینہ ہے۔ وَمَهْمَا يَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقٍ، آدمی کی جو بھی خصلت ہو اس کا پتہ چل ہی جاتا ہے، اگرچہ اس کے خیال میں وہ لوگوں سے مخفی ہو یعنی چھپی ہوئی ہو۔ جو شخص کسی خصلت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی چادر پہنا دیتا ہے یعنی ظاہر کر دیتا ہے۔ فقال ایثار محبت علی کل محبوب، فرمایا کہ میری محبت کو ترجیح دینا اور ہر محبوب یعنی جان و مال اور اولاد پر مقدم رکھنا، اس وقت آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا، اس کا دل آپ کے ذکر میں اور زبان آپ پر درود و سلام بھیجنے میں مصروف رہے گی، اور آپ کی محبت کے آثار اس پر ظاہر ہوں گے۔ واشتغال الباطن بذکری، اور دل کا میری یاد اور میری بارگاہ کی خاطر میں مشغول ہونا۔ بعد ذکر اللہ، بعدیت سے مراد تبعیت ہے، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے تابع ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کی محبت اصل ہے، اور اس کے محبوب بندوں انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کا ذکر اور محبت تابع ہے، کیونکہ ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے، اور اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ وفی اخرى علامتہم ادمان ذکری، ایک روایت میں ہے کہ ان کی علامت ہمیشہ میرا ذکر کرنا اور اسے لازم پکڑنا ہے۔ والاکثار من الصلاۃ علیہ، محبت کی زیادتی کی دلیل صرف درود شریف پڑھنا نہیں بلکہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ ہمیشہ اور کثرت سے درود پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت اس لیے ہے کہ جسے کسی سے محبت ہو اور اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اسے اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے قرب کا حصول ہر ماں سوا سے غافل کر دیتا ہے اور تمام توجہات کا مرکز وہی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بکثرت درود پاک پڑھنے اور خاص طور پر دلائل الخیرات شریف زندگی بھر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون ہے جو آپ پر ایمان لانے میں قوی ہے؟ فرمایا، جو مجھ پر دیکھے بغیر ایمان لایا، بے شک وہ اپنے شوق اور میری محبت سے سچائی کے ساتھ ایمان لایا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ میری زیارت کی آرزو رکھتا ہے، چاہے سب قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ چاہے تمام زمین کا سونا خرچ کرنا پڑے، وہ مجھ پر پختہ ایمان رکھتا اور سچ مچ میری محبت میں مخلص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کی بارگاہ سے جو غائب ہیں اور جو آپ کے بعد آئیں گے ان کے درود پاک کے متعلق فرمائیے، آپ کے نزدیک ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اپنی محبت والوں کا درود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، اور دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ من القوی فی الایمان بک، آپ پر ایمان لانے میں قوی کون ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ مومن ایمان کے قوی اور ضعیف ہونے میں مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قوی مومن بنائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ روزانہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل